نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الفاطر، آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کتاب اللہ قرآن مجید کا ہم نے وارث بنایا ہے ایک قوم کو، اور وہ ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں۔ کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا وارث اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اس میں 3 قسم کی جماعتیں بنائی گئی۔ ایک وہ جماعت جو گناہ بھی کرتی ہے، نیک اعمال بھی کرتی ہے، جن کو ظالم لنفسہ ہی قرار دیا گیا۔ ایک وہ جماعت جو درمیانے چال چلتی ہے، یعنی کہ نیک اعمال اس میں فرائض واجبات مکمل ہیں، لیکن جو مستحب اعمال ہیں ان کے اندر کمزوری ہے۔ یہ بھی بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ اور ایک تیسری جماعت ہے سابقون بالخیرات۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کا ان کا گھر بتلا رہے ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں۔ جنات عدن، ان تینوں جماعتوں کے لیے جن کو کتاب اللہ کا وارث بنا دیا گیا، یہ اللہ کے نیک اور چنے ہوئے بندے ہیں۔ جنات عدن، ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں۔ یدخلونہا، داخل ہوں گے اس میں۔ یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے اس میں ان کو۔ من اساور، کنگن۔ من ذہب، سونے کے۔ ولؤلؤا، اور موتی کے۔ سونے کے، چاندی کے، موتی کے کنگن مردوں کو پہنائے جائیں گے، عورتوں کو پہنائے جائیں گے۔ عورتیں تو دنیا میں بھی پہنتی ہیں، اور مرد کے لیے دنیا میں زیورات پہننا حرام قرار دیا گیا، جنت میں پہنائے جائیں۔ اور موتیوں سے جڑا ہوا تاج پہنایا جائے گا مردوں کو، جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ ریشم عورت کے لیے پہننے کی اجازت دنیا میں، مرد کے لیے اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ مرد کو ریشم جنت میں پہنایا جائے گا، جنتی لباس ہوگا۔ جب یہ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، تو کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کی، الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، جس نے دور کر دیا ہم سے غم کو۔ حزن کہتے ہیں غم کو، جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے۔ یہاں غم سے کون سا غم مراد ہے؟ دنیا کا غم۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر قسم کے غم اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے سب دور کر دیے، اور اس کے بعد قیامت کا غم، فکر،
حشر و نشر کا غم اور فکر، حساب و کتاب کا غم اور فکر، جہنم کے عذاب کا غم اور فکر، یہ سب لوگ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے یہ سارے غم دور کر دیے۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب، ان بے شک، ربنا ہمارا رب، لغفور بخشنے والا ہے، شکور قدردان ہے، الذی احلنا جس نے ہمیں اتارا، دار المقامتی رہنے کے گھر میں، من فضلہ اپنے فضل سے۔ کوئی بندہ بندی اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل اور رحمت سے جائے گا۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں ہمیں پہنچے گا اس جنت میں کوئی مشقت نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی اس میں۔ ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں پہنچے گی اس میں کوئی تھکاوٹ۔ دنیا میں جتنی مرضی عیش و عشرت والی زندگی ہو، اس میں مشقت بھی آ سکتی ہے، تھکاوٹ بھی آ سکتی ہے، لیکن جنت میں رہائش، وہاں پر مشقت نہیں، تھکاوٹ نہیں، سب کچھ ختم۔ یہ تو ٹھکانہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب دوسری طرف آ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کے بارے میں، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں۔ جہنم اور جنت، جب جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اس وقت موت کو ایک جانور کی صورت میں جنت اور جہنم کے درمیان لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ آواز دی جائے گی، جنتیوں دیکھ لو، جہنمیوں دیکھ لو، سبھی دیکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے۔ آج موت کو ذبح کر دیا جا رہا ہے، موت کے اوپر موت آ رہی ہے۔ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، یا جہنم، نہ جہنم کے اندر رہنے والوں کو موت، نہ جنت میں جانے والوں کو موت، کسی کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ اس لیے لا یقضی علیہم فیموتوا، اب جہنم کی آگ جسم کو کاٹ رہی ہے، جسم کو جلا رہی ہے، راکھ بنا رہی، لیکن موت نہیں۔ دوسری صورت، چلو عذاب کے اندر، آگ کے اندر کچھ تخفیف ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے، فرمایا ولا یخفف عنہم، نہ تخفیف ہوگی نہ کمی ہوگی، عنہم ان سے، من عذاب، یا ان کے عذاب سے، ان کے عذاب سے کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وہم یسترخون، اور وہ چلائیں گے، چیخیں گے، فیہا، اس جہنم میں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال دے ہمیں، اس عذاب سے نکال دے۔ چیخیں گے، چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، غیر الذی کننا نعمل، علاوہ ان کے جو ہم پہلے اعمال کرتے تھے، پہلے جو ہم گناہ کر کر کے آپ کو ناراض کرتے رہے، اللہ جی ہمیں جہنم سے نکال دیجئے، اب ہم نیک اعمال کر کے تجھے راضی کریں گے۔ کیا ان کی یہ درخواست قبول ہو جائے گی؟ کیا ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا؟ کیا ان کو دوبارہ موقع دیا جائے گا؟ جواب، اولم نعمرکم، اللہ جواب دیں گے ان جہنمیوں کو، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کتنی عمر دی تھی؟ 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50، 60، 70 سال عمر، اتنی زیادہ دی۔ ما یتذکر فیہ من تذکر، اس میں نصیحت حاصل کر لیتا، من تذکر، جس نے نصیحت حاصل کرنی ہوتی، اس میں سوچ لیتا جس نے سوچنا ہوتا۔ وہ جو نصیحت، جو زندگی ملی تھی، اس میں سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے کون سا نیک عمل کرنا ہے۔ نمبر 2، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، آئے تمہارے پاس ڈرانے والے بھی،
خود تمہاری عمر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے انسان کو بالغ کر دیتے ہیں، اس کی عقل شعور اپنی منزل تک پہنچتی ہے، تو اس کے پاس اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ پہچان سکتا ہے کہ کون سا راستہ غلط ہے، کون سا صحیح ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں ہم نکالیں گے نہیں، یہ بتاؤ اتنی لمبی عمر کس لیے دی تھی، سوچ لیتے اس وقت۔ نمبر 2، وجاءکم النذیر، آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے، ان کی بات ہی مان لیتے، نہیں مانی۔ فذوقوا، پھر چکھو، فما للظالمین من نصیر، نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ آج اس عذاب کا مزہ چکھو، اس ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اس جو دنیا کے اندر اعمال کرتے رہے اس کے مزے چکھو۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں تاکہ اللہ کو پہچان لیں۔ جب پہچان لیں گے پھر اللہ کو مان لیں، اللہ کی فرما برداری کر لیں، شرک چھوڑ دیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ وہ ہے جو جاننے والا ہے آسمانوں کے غیب کو، والارض اور زمین کے غیب کو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کے راز کو۔ صدور دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے۔ علیم بذات الصدور۔ هو الذی، وہ اللہ، الذی جعلکم، جس نے بنایا تمہیں، خلائف فی الارض، قائم مقام زمین میں۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے اشارہ اس امت محمدیہ کی طرف ہے، اے امت محمدیہ کے لوگو، تم پہلی امتوں کے قائم مقام ہو، تم سے پہلے بھی امتیں یہاں گزر چکی ہیں، وہ چلی گئیں، اب تم ان کی جگہ چل رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم بھی جانے والے ہو۔ خلائف فی الارض۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، ہر انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس کو اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے آباء و اجداد کے نائب ہو، تم ان کے قائم مقام ہو۔ سوچو تو صحیح ذرا، آج سے کتنا عرصہ پہلے تمہارے باپ دادا یہاں زندگی گزارتے تھے، تمہارے پردادا زندگی گزارتے تھے، ان کے آباء و اجداد زندگی گزارتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ کا حکم آیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح تم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، رہنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا۔ هو الذی جعلکم، وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہیں، خلائف فی الارض، قائم مقام زمین میں۔ فمن کفر فعلیہ کفر، اب زمین پہ رہتے ہوئے جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ، اس پر اس کا کفر ہے، اس کا نقصان اس کی پر ہے، اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم، اور نہیں زیادہ ہوتا کافروں کا کفرہم، ان کافروں کے لیے ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، الا مقتا، مگر ناراضگی کا سبب۔ کافر جب تک دنیا میں زندہ ہے، یہ جتنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے کفر کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ کا غصہ اس کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، نہیں زیادہ ہوتا کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے ہاں، الا مقتا، مگر ناراضگی کا سبب۔ اور جب یہ دنیا سے جائیں گے، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، اور نہیں زیادہ ہوتا کافروں کے لیے ان کا کفر، الا خسارہ، مگر نقصان کا سبب۔ دنیا سے جانے کے بعد یہی غصہ، یہی ناراضگی نقصان کا سبب بن جاتی ہے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اور عذاب آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں، ایک کافر کو، ایک مشرک کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قل، فرما دیجئے، ارائیتم، دکھلاؤ تم، دیکھو تم، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شرک کیسے کہتے ہیں۔
اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ شرک ہے۔ نفع کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اللہ کے سوا نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس چیز کا نام ہے توحید۔ اور اس سے الٹ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی ذات کے سوا فلاں شخص یا فلاں چیز یا فلاں بت یا فلاں صنم کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، فائدہ چاہے بارش مانگنے کی صورت میں ہو، چاہے بیٹا بیٹی لینے کی صورت میں ہو، چاہے کسی صورت میں بھی ہو، یہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، یہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک کسی کو سمجھنا، اسی کا نام شرک ہے۔ اور آج لوگ مزارات پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں پہ اس نیت کے ساتھ جا کر وہاں پہ نظر و نیاز اور منتیں مانتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دیں گے، اور پھر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہمیں نقصان دیں گے۔ اسی کا نام تو شرک ہے۔ اب یہ وہ جو شرک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو پوچھ رہے ہیں۔ اب سنیے آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ قل، فرما دیجئے، ارائیتم، دیکھو تم، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ تو مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں، ان کا کوئی نمونہ، ان کی کوئی بنائی ہوئی چیز، ان کی کوئی تخلیق کردہ چیز کوئی زمین پر کوئی نظر آتی ہے تو وہ دکھاؤ، کوئی نشانی ان کے دکھاؤ۔ نمبر 2، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں جو ان کو شریک بنا کر میرے بیٹھ گئے۔ اللہ کی ناراضگی کا اظہار دیکھ، ایک طرف دعوت فکر ہے اور ایک طرف اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر جس کو جا کر سجدہ کر رہے ہو، مجھے چھوڑ کر جس کے نام کی نظر و نیاز مان رہے ہو، مجھے چھوڑ کر جس کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہے ہو، جواب دو اس بات کا کہ یہ جس کے نام کے تم چڑھاوے چڑھا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر جس کے نام کے گن گا رہے ہو، انہوں نے زمین کے اوپر کوئی چیز پیدا کی تو دکھاؤ مجھے۔ یہ اللہ کا سوال ہے ایک مشرک سے۔ یا ان کا آسمانوں کے بنانے میں کوئی حصہ ہے تو دکھاؤ مجھے۔ ام آتیناہم کتابا، یا ان کے پاس کوئی کتاب ہے، فہم علی بینۃ منہ، جو سند ہو ان کے لیے، وہ دکھاؤ مجھے۔ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب بات کر کے دیکھ لو، یہ کس لیے بتوں کو سجدہ کر رہے ہو؟ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کے ہاں، جبکہ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر یہ بات گزر چکی، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، سب جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے درجے کے مشرک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سفارش تو نہیں کریں گے لیکن یہ ہمارا مرتبہ اللہ کے ہاں بڑھا دیں گے، ان کی وجہ سے یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا مرتبہ اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا۔ فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ سب دھوکے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بیان فرمایا؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ وعدہ دیتے ہیں ظالم لوگ، بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو، الا غرورا، مگر دھوکہ اور فریب کا۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فریب ہے، یہ سب فراڈ ہے، لوگوں کو دھوکے کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ یہاں چڑھاوا چڑھاؤ، یہ فائدہ ہوگا، دنیا کے اندر یہ ملے گا، آخرت میں تمہیں یہ یہاں پہنچا دیں گے، یہ یہاں پہنچا دیں گے۔ اللہ نے سب چیزوں کی نفی کر دی۔ سب کچھ بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیے
یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا جس کے اوپر ہمیں رہائش عطا فرمائی، اور اس زمین کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو بنایا۔ نہ زمین کے اوپر بنانے میں کوئی ان کا حصہ، نہ اس کی روشنی کے لیے جلانے کے لیے سورج کو، اس کے اندر ان کا کوئی حصہ۔ تو پھر اللہ ناراض اسی بات پر ہو رہے ہیں کہ کیا کچھ بھی نہیں اور میرے مقابلے کے اندر ان کو شریک بنا رہے۔ یہ جو سورج اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے تو ہمیں یہ چھوٹا سا نظر کیوں آتا ہے؟ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین سے بہت دور فاصلے پر ہے۔ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج، اس وجہ سے ہمیں وہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ اور چاند یہ زمین سے 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک سیارہ شعرا سیارہ یہ سورج سے بھی 20 گنا بڑا ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا فرما دی، اور مشرک سے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ تم جس کو میرے مقابلے کے اندر شریک بنا رہے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا دکھاؤ تو صحیح مجھے، انہوں نے بھی کوئی زمین میں کچھ پیدا کیا، کچھ بنایا تو دکھاؤ۔ کچھ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 کے اندر کیا بیان فرمایا؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ان تزولا گر نہ جائیں۔ اللہ نے تھام رکھا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت، یہ اللہ کی پاور ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ گر جائیں، ان امسکہما، نہیں روک سکے گا ان دونوں کو، من احد، کوئی بھی، من بعدہ، اس اللہ کے سوا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے تو اگر جن کو یہ شریک بتلا رہے ہیں یہ سہارا دے کر آسمان و زمین کو کھڑا کر کے دکھائیں، نہیں کھڑا کر سکتے، بنا کچھ نہیں سکتے۔ اور اگر یہ بنا کچھ نہیں سکتے تو آسمان و زمین جو جب اللہ ان کو گرانا چاہیں گے ان کو کھڑا کر کے دکھائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تحمل کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی تحمل ہے کہ جب اللہ دیکھتے ہیں بندہ میرا کھا رہا ہے، میرا پی رہا ہے، میری دی ہوئی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اور گن کسی اور کے گا رہا ہے، نغمے کسی اور کے گا رہا ہے، سجدے کسی اور کو کر رہا ہے، نظر و نیاز کسی اور کی دے رہا ہے، منتیں کسی اور سے مانگ رہا ہے، مشکل کشا کسی اور کو سمجھ رہا ہے، تو اللہ کا تحمل تو ہے کہ اللہ پھر بھی اس کو موقع دے رہے ہیں شاید یہ باز آ جائے، ورنہ اللہ کا صبر ہی تو ہے کہ اس کو چھوڑا جا رہا ہے، ورنہ اگر اللہ اس کو پکڑیں اور پکڑ کے وہیں پر زمین کی تہ کے اندر اس کو دبا کے رکھ دیں کہ تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرا کھا کر گن کسی اور کا گایا۔ اس لیے فرما دیا انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے تحمل والے ہیں، غفور بخشنے والے بھی ہیں۔ بندے کی توبہ کا انتظار ہے، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جی بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے ہمارے پیارے اللہ
ہمارے جتنے ایمان کی حالت میں لوگ دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، ان کی دنیاوی لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایمان والی زندگی عطا فرما دیجئے، قرآن والی زندگی عطا فرما دیجئے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی عطا فرما دیجئے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دیجئے، عمرہ مقبول کی سعادت نصیب فرما دیجئے، حج مقبول کا سفر نصیب فرما دیجئے، اور ان کی برکت سے ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دیجئے، جہنم سے محفوظ فرما لیجئے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔